जी ब्रेक से आ गए वापस झूठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं रवैयों की, जहनी दबाव की, जिससे हम जब जहनी दबाव की बात होती है तो बात मैं करूंगी खाली बड़े ही जो है ना वो जहनी दबाव का शिकार नहीं होते, बल्कि बच्चे भी जो हैं आजकल हम बहुत देख रहे हैं जहनी दबाव का शिकार होते नजर आ रहे हैं। जिस्मानी बीमारियों की तरह जहनी मसाइल भी एक हकीकत है, या यूं कह लें कि जहाँ हम फिजिकल हेल्थ की इतने केयर करते हैं उसी तरह हमें मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी मैंने आपको कहा कि इस जहनी दबाव का शिकार है और हम बहुत देख रहे हैं कि माँ बाप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मगर जब हम वालिदैन का, माँ बाप का जिक्र करते हैं तो मैं यहाँ पे जब फैक्टर्स की बात आती है ना कि आखिर बच्चे जहनी दबाव का शिकार क्यों हैं, तो उसमें मैं यही बात करूंगी जो मुझे नज़र आता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। लेकिन मेरी रिसर्च से ज़्यादा जो है जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। फिर भी मैं एक लाइन ऐड करूंगी कि जो हम ही अपने बच्चों से तवक्कात वाबस्ता करते हैं ना, जो सोसाइटी हमें मोड़ती है इस तरफ, हमें फोर्स करती है कि हम बच्चों को कहें कि भाई कंपटीशन का दौर है, इससे आगे आओ, या चाहे स्कूल हो चाहे खेल हो, ये तमाम तवक्कात, ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों के जहन पे दबाव डालती हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर हमारे गेस्ट बताएंगे। चाहूँगी कि जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? पहले तो सुबह बखैर आपको और वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। और बहुत ही प्यारी सी महविश ताहिर, लाइफ कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आपको। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और जब आप दोनों से जब मिल रही हूँ ना, और मैं जब देख रही हूँ कि एक मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, एक लाइफ कोच है, तो मैं समझती हूँ कि जब मैं यहाँ से सीट से उठूंगी और वो जो वहाँ देख रहे हैं जो लाइव कॉल के थ्रू भी हमारे साथ होंगे, वो काफ़ी कुछ बेहतर उनकी ज़िंदगी में चेंजिंग आएगी। तो सबसे पहले डॉक्टर इमरान आपसे यहाँ पे बात शुरू करती हूँ कि जो ये तमाम बातें भी मैंने बोली हैं, कहाँ सदाकत है, कहाँ लैक ऑफ नॉलेज है? आपने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बच्चे जहनी दबाव का शिकार हैं वो इसलिए जहनी दबाव का शिकार हैं कि उनके वालिदैन जहनी दबाव का शिकार हैं जी। उनके वालिदैन की अपनी भी गैर हकीकी तवक्कात एक दूसरे के साथ और दुनिया से हैं और वही बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं। बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी करता है। बच्चे का जो भी रवैया आपको नज़र आ रहा है जो कि गैर मुतवक्के है, आपको पसंद नहीं है, वो सब का सब जो है वो कॉपी है। किसी की ना किसी की कॉपी करता है बच्चा। बच्चा सिर्फ कॉपी कर सकता है। 7 साल का बच्चा सिर्फ कॉपी कर सकता है, उसकी कोई अकल इस्टेब्लिश नहीं होती है। ये जो हमारा सामने जिसको हम लॉजिक कहते हैं, एम्पेरिकल कहते हैं, अकल कहते हैं, ये बनता 12 साल की एज में फिजिकल ब्रेन, जिसे हम कहते हैं अकल से काम लो जी। जब आप ये कोई जाहिल ही कह सकता है बच्चे से कि अकल से काम लो, क्योंकि उसकी ये चीज डेवलप ही नहीं हुई है अभी। 12 इयर्स ही होगी वो सेगमेंट अभी बना ही नहीं है ब्रेन के अंदर। और जो ये कह रहा है उसका तो ऑलरेडी बना हुआ है ना? उसको अपनी इस्लाह की जरूरत है। जो भी बात ये कह रहा है, ये बात दुरुस्त है कि जब बीइंग अ मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट फॉर लास्ट 30 इयर्स, पहले 1960s तक जब डिप्रेशन डायग्नोस करते थे तो 45 इयर्स एंड अबव एज पे आता था। यानी 45 साल से कम ये माना ही नहीं जाता था कि किसी को डिप्रेशन भी हो सकता है। आज के दौर के अंदर डिप्रेस्ड बच्चा पैदा होता है। बच्चा दुनिया में आते हुए डिप्रेस्ड पैदा होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो उसको माँ के पेट में मिली थी और माँ जिस एक्सपोजर के साथ उस बच्चे को इस दुनिया के अंदर लेके आई है, जिस एनवायरनमेंट में से लेके आई है, जिस जहनी जिस्मानी दबाव के अंदर उसको लेके आई है, इसकी वजह से ही जो बच्चा जो है वो जहनी दबाव में पैदा होता है। हर 1000 बच्चों में से 38 बच्चे पैदा होते हैं, मैं ग्लोबल फिगर्स दे रहा हूँ, जिनके डिलेज होते हैं, यानी वो न्यूरो डेवलपमेंट डिलेज के साथ है, स्लो लर्निंग है। आज आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी बच्चों के, बिकॉज हमारा अपना एक चिल्ड्रन रिहैब सेंटर है, तो हमारे पास बहुत बड़ी फिगर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो आज का बच्चा देर से बोल रहा है, देर से चल रहा है, देर से बैठ रहा है, देर से मूव कर रहा है, उसके मसल्स जो है वो वीक है। और फिर उसके बाद जो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक गैर हकीकी कंपैरिजन कंपटीशन का जो प्रेशर है, उस बच्चे की मासूमियत भी छिन गई है, उस बच्चे की शख्सियत भी छिन गई है और बदकिस्मती से उसका जो है वो किरदार साजी भी नहीं हो पा रही है। सही। मैं विश आपकी तरफ आती हूँ, लाइफ कोच। जब आपका इस तरह पता चलता तो ऐसा लगता है कि बस अगर आप हमें मिल जाएं तो हमारी ज़िंदगी हर तरफ से संवरती हुई नज़र आती है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल हकीकत पे अपनी बात की, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसी वक्त डिप्रेशन, जहनी दबाव और सबका शिकार, और फिर उन्होंने कहा कि वो उस तरह से उसकी वो डेवलपमेंट नहीं होती, वो स्किल्स नहीं सीखता, लर्न नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी महविश के किस तरह आप हेल्प कर सकती हैं, क्या कहेंगी उन वालिदैन को जिनके बच्चे ऑलरेडी जब पैदा हो रहे हैं तो उसी वक्त ही वो इस
तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पेरेंट्स को इस्लाह की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ कोई इस तरह का मैनुअल नहीं मिलता मदर्स को, या जब आप नए रिलेशन में जा रहे होते, शादी कर रहे होते, कि किस तरह आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। तो मदरहुड डजंट कम विद अ मैनुअल बट इट कम्स विद अ कोच। नाउ डेज यू कैन टेक कोचिंग, और हम आपको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें बेटर वेज हैं, आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, किस तरह ये डिलेज हैं तो आप किससे रुजू कर सकते हैं जाके, और ख़ुद आप क्या घर में कर सकते हैं ये चीज़ें। और आजकल के दौर में बेजा कंपटीशन हो गया है, मतलब द मोमेंट हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम ये उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, जो हम नहीं कर सके, अगर हम डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, ये वो करेगा। उस पर हम अननेसेसरी पहले से ही दिन से प्रेशर डाल देते हैं कि आपने ये करना है, ये तो हाई अचीवर होगा, गुड ग्रेड्स लाएगा। तो आप जब उस पर इतनी एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं तो वो बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाता। आपको ये समझने की पेरेंट्स को ज़रूरत है कि बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी नीड्स हैं, उसके अपने ड्रीम्स हैं। आप उसको इस तरह नर्चर करें, तरबियत दें, और जो वो है उसको वही बनने में हेल्प करें। सही, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको ओन नहीं करते हैं, लेकिन वालिदैन तो यही बात है। समझते हैं ना कि हमारी प्रॉपर्टी है, बस अब हमारी इस पे हर चीज़ जो हम कहेंगे वही बच्चे ने करना है। डॉक्टर साहब, आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि कहाँ 1960 में 45 इयर्स पे जाके कभी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की जाती थी, कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था ना इस तरह का। लेकिन अब तो आपने फिर खुद भी बताया कि वालिदैन जो है, उनका बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त सही, तो वालिदैन तो उस वक्त फोकस ही नहीं करते, वो तो बस यही कर रहे होते हैं कि बस बच्चा हो गया है पैदा, उसकी बस ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल हेल्थ को देखा जाता है। जब वो बड़ा होता है फिर उसके, चाहे वो 1.5-2 साल का, जब से स्कूल का फिक्र हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे ये आपसे पूछना है कि वालिदैन को आप मेंटल हेल्थ के किस तरह वो केयर करें बच्चों की, कौन से स्टेप में जो करने चाहिए वो आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे को दुनिया में लाने का इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया जी। आपको इख्तियार दिया था, आप निकाह के रिश्ते में मुंसलिक हुए, आपको इख्तियार दिया आप मियाँ बीवी बने, और अब आपको इख्तियार दिया कि आप इस बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं। जी बिल्कुल। बच्चे हादसाती तौर पर हमारे यहाँ पैदा होते हैं, ठीक है, फुप्पी दादी के कहने पे भी हो जाते हैं कभी कभार कि 2 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो उनका क्या ताल्लुक है इस बात से। और बच्चों को प्लान करके दुनिया में अगर आप नहीं लाएंगे तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चे जब तक बालिग नहीं होते, बच्चों के फ़राइज़ आपको अदा करने हैं, बच्चों के सिर्फ हुकूक होते हैं, और बच्चे के अमल की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है दुनिया और आखिरत के कानून में। अगर बालिग बच्चा नहीं है और बाहर वो कोई जुर्म कर जाता है तो पुलिस आपको माँ बाप को पकड़ के लेके जाती है, बच्चे को लेके नहीं जाती है। और ये सवाल आखिरत में भी है कि जब तक बालिग नहीं है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो भी कुछ कर रहा है उसकी जिम्मेदारी जब तक बालिग नहीं होगा माँ बाप के ऊपर है। तो माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने अपने फ़राइज़ पूरे नहीं किए तो इसका मतलब है कि हमारी जवाबदेही होगी, यहाँ पर भी होगी और वहाँ पर भी होगी। तो जब तक माँ बाप को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये जो बच्चा आप आए हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, जब तक आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, वक्ती तौर के ऊपर अगर आप दोनों अवेलेबल नहीं हैं, इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकते। आप इस बच्चे के लिए वेट कर सकते हैं जब आपके पास ये अवेलेबल हो, क्योंकि इस बच्चे का हक है ये। सही। डॉक्टर साहब, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं ईमान बात कर रही हूँ पाकपतन से। जी, ईमान पाकपतन से हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? सुबह बखैर आपको। जी, क्या पूछेंगी आप? ये सवाल है कि मुझे 6 माह हो गए, मैं इतना डिप्रेशन का शिकार हूँ। शुरू में मुझे मौत के हवाले से ऐसे ख्वाब आते थे क्योंकि हमारी गली में कत्ल हुआ था एक। उसके बाद 6 माह हो गए तकरीबन, मैं इतनी बीमार हो गई हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं दुनिया में ही नहीं हूँ, दुनिया से मैं कट गई हूँ। हर चीज़ से मुझे नफरत हो रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं ये सोच रही हूँ अल्लाह है क्या, यानी दीनी मामलात में मैं अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूली पड़ी हूँ। जैसे एक बंदा पागल नहीं हो जाता जी। हर टाइम मुझे ऐसे लग रहा है मेरी यादाश्त जा रही है, जिस तरह मुझे पिछला कुछ याद नहीं आ रहा है। ईमान, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की, और आपका इतना खूबसूरत नाम है। अगर आप इसी नाम पे फोकस करें तो मैं समझती हूँ कि हमें इस वक्त, जब महविश गाइड करेंगी, आपको लाइफ कोच हैं कि इस सूरत हाल में ईमान को क्या करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं इस पे बात करती हूँ। अच्छा, सो ईमान इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा, जैसे वो बता रही हैं कि एक उन्होंने मर्डर देखा वहाँ पे। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में क्या होता है, सब बताया जाता है कि कोई बात नहीं, भूल जाओ, अल्लाह से राब्ता, कनेक्शन बनाओ अपना, नमाज़ों पे फोकस करो आप।
وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں ان کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. کوئی ڈسٹریکشن ان کے لیے کام نہیں کرے گی کہ خود کو بزی کر لو، کچھ کر لو. دس ٹراما نیڈس ٹو بی ہیلڈ. اس کے بغیر دیر از نو وے موونگ فارورڈ، ورنہ وہ اپنے پیس پہ ہوتا ہے. کتنے بھی ایئرز لگیں اس کا آپ کوئی گارنٹی نہیں ہے، 1 سال 2 سال 10 سال، بٹ ود اے لائف کوچ اور اے سائیکالوجسٹ یو کین ہیل ایون فاسٹر. سو ڈاکٹر عمران اس پہ ہی بات کروں جب گی بھی آپ سے. ہمارے پاس ذہنی دباؤ اس طرح کا آتا ہے کہ ہماری زندگی رک جاتی ہے، وقتی حادثات ہمارے اوپر ضرور ہمیں اثر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر وہ 15 دن سے زیادہ اگر ہماری کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی اور ہم اپنی زندگی میں واپس نہیں آ رہے، ایک نارمل انسان کے لیے ایک بالکل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب ہیلپ کی ضرورت ہے. جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کے لیولز ہوتے ہیں کہ یہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. جس طرح یہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ اگر یہ 6 مہینے سے اس طرح کی پوزیشن میں ہے اور وہ ایک شکوے کے اوپر بھی آ گئی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح ہوں، تو یہ کلینکل ڈپریشن کا بڑا واضح قسم کا کیس ہے. تو کلینکل ڈپریشن کا جو جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کے اندر دوائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں دونوں کمبینیشنز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے یہاں جیسے میگنیٹک اسٹیمولیشن تھیٹر ہے اس کا آلٹرنیٹس بھی یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ایک مرض بن چکا ہے، اور اس مرض کی تشخیص اس لیول کے لیے تاکہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر پتہ لگ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کا علاج. یہ انہوں نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہ کسی بھی سیلف ہیلپ سے باہر جا چکا ہے. تو جب ہمارے لیے جب اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو پھر ہم ڈیفینیٹلی کسی پروفیشنل ہیلپ کو سیکھ کرتے ہیں. اس طرح کے لیول کے اوپر اگر یہ ایون آن لائن بھی جاتے ہیں تو بھی مطلب اس لیول کی ایسی چیز ہے کیونکہ یہ خود بات کر رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں نا، جن کا ریالٹی کانٹیکٹ ہے. جو وہ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا ریالٹی کانٹیکٹ چلا جاتا ہے، یعنی وہ حقیقت سے دنیا چلے جاتے ہیں. مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، مجھے کوئی اسمیل آ رہی، مجھے کوئی قتل کر دے گا. اس کا مطلب ہے وہ حقیقت کی دنیا سے وہ چلا گیا ہے. اس کے لیے ظاہر آن لائن آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا ریئل لائف میں ہونا ضروری ہے، تو پھر ہم اس کو ظاہر پرسنلی بلاتے ہیں. لیکن اس طرح کے کیس جہاں پہ خاتون اپنے بارے میں اتنی تفصیلات بتا رہی ہیں اور یہ پاک پتن میں ہے، تو ضرور ایسے بہت سارے سینٹرز ہیں، اور ہمارے سینٹرز کو بھی کال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ آن لائن ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا تھوڑی سی یہاں پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن ایک اور کالر ہے، ان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی عبدالستار لاہور سے ہیں ہمارے ساتھ. جی عبدالستار، کیا پوچھیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نواسا ہے، تقریباً 4 سال کا ہو گیا، اور وہ بولتا بھی نہیں صحیح ہے، کرتا ہے، کبھی کوئی بات کلیئر کرتا ہے. دوسرا کھانے کی پرابلم ہے، اس کو کھاتا بھی نہیں ہے اس سے، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. پہلے خسرہ نکلا تھا بچپن میں، اس وقت کا وہ ذرا ہے اس کی شکل میں کھانے کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب وہی ابھی آپ جو بات کرتے ہیں، اسپیچ پاور نہیں رہتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف بچے کی تاریخ پیدائش جانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کو اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس حساب سے 4 سال کا ہے. بچے کی جب عمر کا ڈائگنوز کرتے ہیں تو بچے کی ایج نکالی جاتی ہے کہ اس کی فزیکل ایج کتنی ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ 4 سال کا تاریخ پیدائش کے حساب سے، لیکن اس کے مسلز چاہے وہ بڑے مسلز ہوں چاہے وہ باریک مسلز ہوں وہ 4 سال کے نہیں ہیں، یہ اس سے کم ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی فزیکل ایج کو بھی نکالا جاتا ہے. پھر اس کی ایک ذہانت کی عمر ہوتی ہے، وہ اس 4 سال کا بچہ کتنا ذہین ہے، یعنی ذہانت کتنی استعمال کر سکتا ہے، اس کی ایک عمر نکالی جاتی ہے. 4 سال کا بچے کو دوسرے سے بات کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب اس کی ایک سوشل ایج بھی نکالی جاتی ہے. پھر ایک لینگویج اینڈ کمیونیکیشن ہے، یعنی اس کو آواز آتی ہے. اچھا وہ اگر آواز آتی ہے، وہ آواز سمجھ میں آتی ہے، اس آواز کے بعد وہ رسپونڈ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل بچے بائے 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 سیکھ گیا. اب بابا اس کو سیکھ گیا کہ بابا بول سکتا ہے، لیکن بابا سامنے کھڑا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا یہ بابا ہے. تو اس کا مطلب آواز ہے اس کے پاس لیکن اس کی ریکگنیشن اس کی نہیں ہے. اچھا بابا اس کو بلا رہا ہے تو وہ بالکل بلائنڈ بیٹھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب آنا ہے. تو اس کا مطلب اس کو وہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف آواز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اسے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس خسرہ کی وجہ سے ہوا ہو. ہمارے بیٹا 5 حواس ہیں، اس 5 حواس کے اندر 5 حواس کبھی بہت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. بچے جن کو لازمی طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ یہ کھانا نہیں کھاتا، بول تو جس طرح کے کھانے مائیں بناتی ہے میں بھی نہ کھاؤں، تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں کہ بچہ کیسے کھائے گا، اس پہ کوئی ترغیب نہیں ہوتی. دوسرا بچے سینسٹیو اگر ہے، جیسے یہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، اس کا مطلب سینسٹیو آف اس کی ایئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسمیل کا اگر سینسٹیو ہے تو کھانا تنگ کرے گا کھاتے ہوئے. اگر ذائقے کا سینسٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، علاوہ اس کی فزیکل ہیلتھ کے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے. دنیا کے اندر جب ہم امریکہ کینیڈا میں تھے تو ہم 3 سال کے بچوں کی اسیسمنٹ کرتے تھے. الحمدللہ پاکستان کے اندر ہم وہ ٹیکنالوجی لے آئے ہیں کہ اب ہم 1 سال کے بچے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں.
یعنی آپ کے 4 سال کے بچے کو ہم بتا دیں گے کہ اس کی جسمانی عمر کتنی ہے، اس کی ذہنی عمر کتنی ہے، اس کی سوشل جو ہے وہ معاشرتی عمر اس کی کتنی ہے، اس کی جذباتی عمر کتنی ہے، اور یہ کس کی ذہانت کا لیول کیا ہے، اور اب 4 میں کتنا گیپ ہے. تو یہ بتا سکتے ہیں یہ 2 سال کا ہے، اس میں 2.5 سال کا ہے، اس میں یہ 3 سال کا ہے. پھر وہ جو گیپ ہے اس کے اوپر پھر کام کرتے ہیں. صحیح، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور اسی بات کو میں آگے ضرور بڑھاؤں گی، اور مہوش آپ سے بھی میں بات کروں گی، لیکن یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گی مہوش سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو فیملیز میں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچے کی ایج ہم دنوں کے حساب سے لگا لیتے ہیں، ایئر کے حساب سے لگا لیتے ہیں، اور پھر ہمارے یہاں وہی کمپیریزن کرنے والا اس میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ یا فلاں بھائی کا بچہ تو اس ایج میں یہ کھاتا تھا یا اتنا بولتا بھی تھا اور یہ چیز اس نے سیکھ لی تھی. یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم خود ہی اپنے بچے کو جو ہے راغب کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جائے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے؟ یہی ریزنز ہیں. اس سب پہ بات ہوگی، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید. تو کوشش یہی ہے کہ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایسے ٹاپک اور ایسی چیزیں جو آپ کی پرابلمز ہیں اس کو ریزالو کریں تاکہ آپ بھی جی اٹھیں. بات ہو رہی ہے کہ بھئی کہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بے جا پابندیوں کی وجہ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمران موجود ہیں، مہوش طاہر ہیں، لائف کوچ ہیں، ان سے ہم بات کریں. مہوش آپ سے میں یہاں پہ بات کروں گی، ذہنی دباؤ کا شکار کہیں ایسا تو نہیں بہت ساری پابندیاں بچوں پہ لگا دی جاتی ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، اس طرح کیوں ہو گیا، یہ کرنا تھا؟ بالکل، پابندیاں تو ہم بچوں پہ لگاتے ہیں ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے ڈسپلن کرنا. لیکن پابندیاں لگانا وداؤٹ ان کو کانسیکوینسز بتائے وہ غلط ہے. آپ کو ان کو بتانا چاہیے پابندی لگاتے ہوئے کہ یہ چیز آپ کے لیے کیوں غلط ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، 3 سال کا ہے، تو آپ اس کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے، اور اس پہ پابندی لگانا بھی غلط ہے، کیونکہ وہ اگزامپل سے ہی سیکھے گا. آپ کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے، تو 12 سال تک تو برین ہی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. بالکل ایمٹی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے بچے کا دماغ. آپ اس پہ جو لکھیں گے وہ ایبزارب کرے گا. تو اس وقت پابندیاں نہیں لگائی جاتی، اس وقت ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ان کو سکھایا جاتا ہے. بلکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت. اگر وہ روڈ پہ جا رہا ہے تو آپ نے اس پہ پابندی نہیں لگانی کہ روڈ پہ نہیں جانا، آپ نے اس کو خود وہاں سے بچانا ہے وہاں سے. جب آپ پابندیاں زیادہ لگا دیتے ہیں تو بچے آبویسلی جو سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ بڑے جو ٹین ایجرز ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں آپ سے. بالکل. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو بچپن سے آپ شروع کرتے ہیں، 0 to 3، 3 to 7. سلولی بچہ لرن کرتا ہے. آپ اس کو جب بچہ سمجھدار ہو جائے 5 سال کا، آپ اس کو بتائیں آپ کے ہاؤس کے رولز کیا ہیں، کیا چیز یہاں الاؤ ہے، کیا چیز یہاں نہیں الاؤ ہے. ہم اس وقت کے بعد گھر سے باہر نہیں جاتے. ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان کو اچھی طرح بتائیں، ریزنز بھی بتائیں. اس کو ری انفورس ٹائم ٹو ٹائم آپ کو کرنا پڑے گا. ہیبٹس بچے کے بنانے پڑیں گے. اور آپ اس کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے ایک بار یہ کیا تو آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں، اوائڈ کر دیں. اور اس کے بعد جب 2-3 بار اگر وہ بار بار ہو رہا ہے پھر آپ کانسیکوینسز اس کو پنش کر سکتے ہیں. پنش بھی فزیکل پنشمنٹ نہیں، آپ ان کو جو ہے ٹائم آؤٹ دے سکتے ہیں، 2-3 منٹ الگ کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہے، گیجٹ ان کا تھوڑی دیر لے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ورک کرتا ہے، بٹ فزیکل پنشمنٹ نہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، بے جا سکتی کیا ذہنی صحت جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ڈسپلن، مانیٹرنگ، کنڈیشننگ تربیت کا نام نہیں ہے. اگر بچے کو آپ اپنی مرضی کے کام کرانا چاہتے ہیں، جو بچہ نہیں چاہتا اس کے لیے آپ اس کو انعام کا لالچ دیتے ہیں یا سختی کرتے ہیں، تربیت کا نام نہیں ہے. تربیت کا نام یہ ہے کہ بچے کو وہ سمجھا دیا جائے کہ جو یہ کام کیوں اچھا ہے اور کیوں اچھا نہیں ہے. صحیح. یہ ہر بچے کو ہر طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ریموٹ کنٹرول ہو جائے ہماری طرح. اس غلط فہمی سے کاش ہم لوگ نکل آئے کہ ہم بہت اچھے تھے، ہمارے والدین بہت اچھے تھے، ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا، ہم زیادہ اچھے بچے تے. اگر اتنی اچھی نسل تھی تو ملک اتنا تباہال کیوں؟ نہیں، اتنا ملک تباہال کیوں ہے بھائی؟ ہر ایک نے مسلم امت اتنی تباہال کیوں ہے؟ تو مانے نا کہ غلطیاں تھیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے والدین کا اور آپ کا تعلق تھا وہ ابھی بھی ویسا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں بھی بہت ساری غلطیاں تھیں اور بہت شدید قسم کی غلطیاں تھیں. سختی کے نام پہ اگر آپ بچے کو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اس کا سوائے پرسنالٹی شیٹر ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اگر بچہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ بھول جائیے کہ آپ کی کسی بھی عمل کو کرتا ہے. جس بچے کو خوف سے
کہ باپ کوئی کام- برا مانے گا اس لیے ماں برا مانے گی میں نماز پڑھ لوں، وہ زندگی میں نماز کی روح اور نماز کا پابند نہیں بنے گا، کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر رہا. آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیجیے اپنی زندگی کا، آپ کا جو سبجیکٹ آپ کو پسند تھا وہ ٹیچر آپ کو ضرور پسند تھا. آپ ٹیچر کو پسندیدہ کرتے سبجیکٹ آپ کو پسند آ جائے گا. آپ ماں باپ اپنے آپ کو پسندیدہ کر لیں، آپ کی بات ہر حال میں مان جائے گا وہ. اور ڈاکٹر صاحب وہ پسندیدہ بنانے کا طریقہ، وہ جو سامنے آپ کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ طریقہ ایسا کیا ہے کہ آپ نے رویے درست کریں، اپنا پہلے انالیسس کریں؟ سوال بڑا سمپل ہے بھائی. آپ کا بچہ 7 سال کا ہے اور آپ 27 سال کے ہیں. وہ 27 سال کا نہیں ہے، نہ وہ ہو سکتا ہے. آپ کو 7 سال کا بننا پڑے گا. آپ 7 سال کے لیول کے اوپر آپ آ جائیں. ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، میرا گرینڈ سن ہے، جس کو میں نہلاتا ہوں، جس کو میں پیمپر چینج کرتا ہوں، جس کو میں دودھ پلاتا ہوں، جس کو میں مالش کرتا ہوں. 3 months communicating with me. وہ میں تو اس سے اس وقت کمیونیکیٹ کر رہا ہوں جب سے وہ ماں کے پیٹ میں تھا. we started from that اور time. آپ نے ابھی سب کو یہی گائیڈ لائن دی ہے کہ میں 3 مہینے کا بچہ بنتا ہوں. اگر میں اگر ویڈیو آپ کو شیئر کروں تو آپ کو لگے گا کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں 3 مہینے کا کون ہے. تب وہ آپ کی بات سمجھے گا. میں بات کر رہا ہوں کہ بچہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو 3 مہینے کی کمیونیکیشن آتی ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 27 سال کے لیول کے اوپر آپ سے آ کے وہ بات کرے تو وہ نہیں آئے گا ممکن نہیں ہے. نا. آپ کو نیچے جانا پڑے گا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جو بچے بیٹھے ہیں، ماں باپ جو بیٹھے ہیں، 4 سے 7 سال کے بچے کا 1 گھنٹہ نان ڈسٹریکٹڈ بتا دیں کب گزارا. بالکل 4 سے 7 سال کے اپنے بچے کے ساتھ 1 گھنٹہ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی بات کے، ماں ہو یا باپ ہو، فل ٹائم کب گزارا. یہ بہت اچھا سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. اور ہمارے سے اس وقت کالر ہیں، دیکھیں کالر ہم سے کیا سوال کرنے آئے ہیں. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. میں کرتا کراچی سے. گڈ مارننگ آپ کے مہمانوں کو، دیکھنے والوں کو صبح بخیر. آپ کو بھی صبح بخیر. احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ جی سب لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے. ہمارے مہمان بیٹھے ماشاءاللہ، ان کی بڑی خدمات ہے، میں دیکھتا رہا ہوں. اور ان کو یاد ہو تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، اس میں آیت قرآنی کے حوالے سے مختلف مسائل کا حل بتایا تھا، بہت سی چیزیں. میرا ان سے مختصر سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز، چاہے وہ مانٹیسری لیول یا پرائمری لیول کے بچے ہوں یا ٹین ایجر ہوں، ان کے جو مسائل ہیں دن بدن بڑھنے بجائے اس کے کہ وہ ایک سپورٹو بنے اپنے پیرنٹس کے لیے اور فیملی کے لیے، وہ چیز نہیں ہو پا رہی کہ ان میں جو پہلے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے، جیسے خود بھی بنے ہیں لوگ، ایک جو پیشن ایک جذبہ ہوتا تھا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں بنوں گا، بجائے اس کے والدین پریشان ہوں، وہ بہت خوش اور توانا رہتے تھے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ کیسے یہ جذبہ پیدا کیا سکتا ہے کہ بچے اور ٹین ایجر یہ سب ایک سپورٹو بن جائیں، ان پہ والدین نازا ہوں اور خوش ہوں اور وہ ان کا دست و بازو بنے، ان میں وہ جذبہ پیدا ہو کچھ کر کے دکھانے کا؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ضرور بتائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے کال کی. جی براہ راست سوال پوچھیے اپنے بچے سے. بچوں کو سمجھانے کے بجائے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا رہا یہ سمجھانے کا کام چھوڑ دیں. آپ اتنے نہ عاقل ہیں، نہ بالغ ہیں، نہ عقل مند ہیں. ٹھیک ہے، میں بحیثیت باپ، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت گرینڈ فادر کہہ رہا ہوں، ہم بالغ عاقل نہیں ہیں. بچوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی سوال آپ بچے سے پوچھیں، اپنے اسی ٹین ایجر سے پوچھیں کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو، کیا نہیں کر پا رہے ہو، کیوں نہیں کر پا رہے ہو، یہ کیوں کرنا چاہتے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا رکاوٹ لگتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ صرف سن تو لیں اس کی نا. وہ آپ سے 4 سوال کرتا ہے، آپ بدتمیزی کا نعرہ لگا دیتے ہیں نا. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، میرے 28 سال کے 4 بر اعظموں کے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. میرے پاس وہ بچے آتے ہیں جو ڈرگس لے چکے، ٹین ایجرس میرے سویٹ ہارٹ، بچے کو میں بہت سینسیٹیو ہوں. ماں باپ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ مجھے پتا ہے بچے میرے دل کا ٹکڑا ہے. میں نے وہ لکھا ہے جو سیلف ہارم کر کے آتے، دوائیاں لی ہیں، بدتمیزی کی ہے، اسلحہ نکال لیا. میں نے آج تک بچوں کو قصوروار نہیں پایا. اس ریاکشن اس کے پیچھے جو ہے جو بالکل جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. جی یہاں میں وہی والی بات پہ کی آپ نے بات کی تھی، بالکل اسی میں آپ ایڈ کریں. بالکل، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا بھی چاہوں گی سب پیرنٹس کو کہ جب بچے اچھے گریڈز لاتے ہیں اب تبھی ان کی واہ واہ کرتے ہیں، سب لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا، پراؤڈلی. لیکن جب وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور پھر بالکل ڈس اون آپ اس کو کر دیتے ہیں. وہ بچہ آپ ہی کا ہے تو آپ اس کی تب بھی اس میں کوئی اچھی چیز ڈھونڈیں، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوگی، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی تعریف اس بات پہ کر دیں. ایک اس نے کام غلط کیا، اس کو اگنور کر دیں آپ اس کو. جب آپ یہ چیز بلڈ اپ کریں گے آہستہ آہستہ تو وہ بچہ خود ہی اس میں کانفیڈنس آئے گا، وہ آپ سے شیئر کرے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا چاہتے ہو آپ پوچھیں، آپ بتائیں اسے کہ میں کیسے تمہاری اس میں ہیلپ کر سکتے ہوں یا کر سکتی ہوں. ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم اگر پیرنٹس کے خلاف بچہ جا رہا ہے کچھ بول دے کہ میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا جو آپ کہہ رہے ہیں،
تم تو بدتمیز ہو، نکل جاؤ یہاں سے، گھر سے نکل جاؤ، تم تو ہماری اولاد ہی نہیں ہو. یہ نہیں. سپورٹ مینس کہ آپ جیسا وہ ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کے ایموشنز کا خیال کریں. اور بچے کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں. ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ہم غصہ کر سکتے ہیں، جب بچہ غصہ کرتا ہے چپ ہو جاؤ، رونا بند کر دو. بالکل نہ آپ اس کو رونے دیتے ہیں، نہ آپ اس کو غصہ کرنے دیتے ہیں. مہوش آپ ہمارے ساتھ تھیں، ڈاکٹر ایمان آپ ہمارے ساتھ تھے، اتنا اچھا آپ نے گائیڈ کیا پیرنٹس کو خاص طور سے، اور بچے بھی اگر یہ دیکھ رہے تھے پروگرام تو وہ بھی یقیناً اس سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا. یہاں پہ میں سم اپ کروں گی اور ایک 100 باتوں کی ایک بات یہی کہوں گی کہ پہلے ضرورت یہی ہے کہ جو گھر کے لوگ ہیں، بڑے افراد ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں یا باقی جو فیملی آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، اسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بچہ بن کے بچے کی ضروریات اور بچوں کے ایموشنز کو سمجھنا ہوگا. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.